ما کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا، اور حل کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا۔ ما بھی استفہام کے لیے آتا ہے اور حل بھی استفہام کے لیے آتا ہے۔ ما جیسے ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے۔ حل کی مثال جیسے حل جاء خالد، کیا آیا خالد۔ تو دونوں کا مطلب کیا ہے، دونوں استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ باوجود ان باتوں کے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نمبر ایک کہ جو حل ہے اس کا تعلق حروف استفہام کے ساتھ ہے، جبکہ ما میم الف زبر ما کا تعلق اسماء استفہام کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حروف استفہام اور اسماء استفہام میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، حروف استفہام صرف دو ہیں، حمزہ زبر آ اور حل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ کے ذریعے آپ سوالات کرتے ہیں وہ اسماء استفہام ہیں۔ من ہو گیا، ما ہو گیا، اینا ہو گیا، متا ہو گیا، کیفہ ہو گیا، وہ سارے اسماء استفہام ہیں۔ تو بنیادی طور پر اسماء استفہام اور حروف استفہام میں فرق یہ ہے کہ حروف استفہام ترکیب کلام میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتے، یعنی حروف استفہام کو ہم مبتدا نہیں بنائیں گے، ہم خبر نہیں بنائیں گے، ہم مفعول بہ نہیں بنائیں گے، صرف حرف استفہام کہہ کر ہم چھوڑ دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے حل جاء خالد، کیا خالد آیا، تو آپ حل کو حل کو استفہام حرف استفہام کہہ کر چھوڑ دیں گے، اور جاء فعل، خالد فاعل، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ جبکہ ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، یہ جو ما ہے یہ ما اسم استفہام ہے۔ اسم استفہام ہے، ترکیب کلام میں کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا۔ ما اسم کا میں جو ما ہے یہ مبتدا ہے، اور اسم کا مرکب اضافی ہو کر خبر بنے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا۔ ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ہم ما کو مبتدا بنا رہے ہیں، ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، اور یہ ما ہے تو مبنی ہے، چاہے حروف استفہام ہو یا اسم استفہام ہو، سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ تو اب ما اسم کا میں جب ہم ما کو مبتدا بنائیں گے، باوجود اس بات کے کہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے ما اسم کا والی مثال میں جو ما ہے یہ محلاً مرفوع ہے۔ تو ایک اور بات آپ کو پتہ چلی کہ اسماء استفہام محلاً مرفوع ہوں گے، کبھی منصوب ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہوں گے، جبکہ حروف استفہام محلاً کچھ بھی واقع نہیں ہوتے۔